اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ریکیپ کل کا کر لیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسما جو اوریجنل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اعراب الحروف ایڈ ہوں ان کو ہم، اور تین حالتیں بدلیں ان کو ہم منصرف کہتے ہیں۔ جیسے مومن واحد ہے تو نصب میں مومنن اور مومنن، تو یہ تین حالتیں ہوگی۔ تثنیہ میں آنے لگا دیتے ہیں مومنان مومنین، جمع میں اونا اینا مومنونا مومنینا، مؤنث میں گولتا تائے مربوطہ لگا دیتے ہیں تو مومنتن مومنتن مومنتن، تثنیہ میں تانے تینی مومنتانی مومنتینی، اور جمع میں آتن آتن مومناتن مومناتن۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میموری کلیئر ہے یہ؟ جی جی بالکل۔ میں جلدی سے ریکیپ کر دوں تاکہ ہم پھر آگے چل سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی اور جملہ، اس میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں چاروں پہلو اسم کے حالت وسعت جنس اور عدد سیم ہوتے ہیں، کامن ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ لیکن جملے میں اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وسعت میں فرق ہوتا ہے اور تین پہلو ایک جیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ تو ایک ہم نے کل یہ دیکھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہ جملے کی ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ عموماً پرماننٹ رول نہیں ہے، عموماً مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے، عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، عموماً دونوں جو ہے وہ رفع میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے جو خبر ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم صفت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خبر میں صفت دیکھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خبر میں ہم صفت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ پھر ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی میں اگر ہمارے پاس، ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں چاروں پہلو ایک ہیں، ایک جیسے ہوں گے، تو جمع مکسر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی صفت، کیونکہ جمع مکسر کے ساتھ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے یہ مؤنث، تو جمع مکسر کے ساتھ صفت ہمیشہ عموماً مؤنث آئے گی اور صفت عموماً واحد آئے گی۔ جنس اور عدد جو ہے نا وہ مطابقت نہیں رکھے گی، جنس عدد عموماً کیا آئے گی؟ مؤنث اور واحد، مؤنث اور واحد۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ہم نے جملے میں بھی دیکھا کہ جملے میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں جملے میں نارمل جملہ ہو جس میں خبر وہ ہے صفت ہے، تو وہاں فرق آ رہا ہے وسعت میں، کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہے۔ اب اگر جب مکسر آ جاتا ہے مبتدا میں تو اس کی خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، اب اس میں پھر ہم نے کامن چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جمع مکسر جب بھی آئے گا، چاہے وہ مرکب توصیفی میں آئے تو اس کی صفت، اور چاہے وہ جملے میں آئے تو اس کی خبر کیا آئے گی؟ عموماً مؤنث اور واحد مؤنث آئے گی۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس میں ایک تھوڑا سا ورڈ آ جاتا ہے کہ غیر عاقل اور عاقل۔ تو ہم نے پڑھا کہ عموماً اگر غیر عاقل ہو، عاقل ہم کہتے ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اور عربی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ انسان، جن اور فرشتے یا عاقل ہیں جن کے پاس شعور ہے اچھائی اور برائی کا۔ تو غیر عاقل کی جمع مکسر آئے تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے، ٹھیک؟ پھر ہم نے مرکب اضافی دیکھا کہ مرکب اضافی میں جو مین چیز دیکھنے والی ہے کہ مضاف میں وسعت کے لیے نہیں ہوگی، مضاف الیہ ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ میں، مضاف معرفہ یا الیہ نکرہ ہمیشہ جر میں ہوگا، جر میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ مضاف جو ہے وہ اس کی وسعت کے لیے نہیں ہوگی، مضاف الیہ جر میں ہوگا۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مضاف کی وسعت کے لیے نہیں، تو دونوں میں عدد بھی سیم ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، جنس بھی سیم بھی ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اچھا مضاف کی تو ویسے ہی وسعت کلیئر نہیں، تو مضاف الیہ نہیں، نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، اور جی جب ہم کہتے ہیں کہ صرف مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوا کہ مضاف رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں رب المشرقی. اب آپ دیکھیں رب کی وسعت کلیئر ہے. جی معرفہ ہے. رب کی ان کیسے معرفہ معرفہ ہے؟ یہ نام نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی مرب ٹھیک ہے. باللہ بھی نہیں اور نہ ہی نکرہ ہے، تو وسعت کلیئر نہیں. نکرہ اور ہے. المشرق کی حالت کیا ہے؟ جر ہے. جر ہے. تو یہ بن گیا مرکب اضافی، جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اب ہوں اگلا دیکھیں رب المشرقین و رب المغربین. تو یہ عینی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ واحد ہے، تثنیہ یا جمع ہے؟ عینی تثنیہ. جزاک اللہ، عینی تثنیہ ہے. اور عینی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں؟ جر میں. جر میں. نصب میں کیوں نہیں ہے؟ نصب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نصب اس میں کا آئین نہ ہوتا شاید. نصب میں نون پہ زبر تھی تو وہ آنی ہے. نہیں نہیں. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں نصب اور جر تو ایک ہی جیسا ہے نا. ایک ہی عینی جیسا ہے دونوں، جی. عینی اور اینا، ٹھیک ہے، رفع تو الگ ہے، ہاں آنی وہ ٹھیک اور ٹھیک. اونا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں لیکن نصب جر میں عینی اور اینا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اینا. عینی آتا ہے تثنیہ کے لیے نصب جر میں، اور جمع میں آ جاتا ہے اینا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اینا. جی. آئی ہو بات کلیئر؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے المشرقین کو نصب کیوں نہیں کہا، جر کیوں کہا ہے؟ المغربین کو نصب کیوں نہیں کہا، جر کہا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں، نصب بھی ٹھیک ہے، جر بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو حالت جر میں کیوں کہا؟ اس سے پہلے مضاف آ گیا. ویری ربو گڈ، مضاف ہے. جزاک اللہ. کیونکہ پہلے مضاف آ گیا، اس لیے ہم اس ٹھیک کی ہے. حالت کو کیا کہیں گے؟ جر. جر. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ رب المشرقین اور رب المغربین یہ جملہ ہے یا مرکب اضافی ہے؟ جملہ. مرکب اضافی ہے سر. مرکب اضافی اضافی. ایک مرکب اضافی ہے یا دو مرکب اضافی ہے؟ دو. سر دو ہیں. جزاک اللہ، دو ہیں. دو ہیں دو اور ہیں. درمیان میں کیا ہے؟ واہ. واہ. واو. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور اور او، ٹھیک ہے نا؟ اچھا واو کو کہتے ہیں حرف عطف. کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف. عطف. دو چیزوں کو سیپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں یہ جملہ نہیں ہے، دو مرکب اضافی ہیں اور بیچ میں عطف ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اچھا اگر آپ کو یاد ہو، ہم جب مرکبات شروع کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اس قسم کے مرکبات ہوتے ہیں توصیفی، چاروں پہلو ایک، جاری، حرف جار آئے تو اس کے بعد والا اسم جر میں چلا جاتا ہے، اضافی جس میں نسبت ہے، یعنی مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوگی، اور صفت کی حالت کیا ہوگی؟ مضاف الیہ کی مضاف الیہ کیا ہوگا جر. اس کا؟ جر میں ہوگا. جر. اضافی جر کو میں بھی ہوگا. چھوڑ دے. عطفی یہ ہے کہ بیسیکلی جو ابھی ہم نے واو والا پڑھا یہ عطفی ہے، یعنی دو مرکب اضافی مرکب عطفی بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. مطلب اس کا کوئی فرق جی نہیں سر. پڑتا، ویسے ہی آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ اس کو مرکب عطفی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی عطفی اس صورت میں کہیں گے کہ رب المشرقین ایک ہوا، رب المغربین ایک ہوا، اور کیونکہ واو بیچ میں آ گئی اس لیے. جی واو آ گیا تو واو نے دو مرکب اضافی کو اس کے درمیان میں سپریشن ڈال دی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ابھی دیکھیں مشرق رب المشرقین والمغربین.
اب آپ دیکھیں ربو تو ہو گیا مضاف، المشرقینی مضاف الیہ، المغربینی مضاف الیہ، لیکن اب آپ دیکھیں کہ واو جو ہے مضاف الیہ کے درمیان میں آ گیا ہے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی مرکب عطفی ہے، لیکن اب ہم کیا کہیں گے؟ پچھلے والے میں ہم نے کہا تھا کہ مرکب اضافی کے درمیان واو تھا تو وہ دونوں کے درمیان مرکب تھا، مرکب عطفی تھا۔ اب یہاں صرف مضاف الیہ کے درمیان مرکب عطفی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے آئی ہوپ کوئی ٹیکنیکل بات سر نہیں، سمپل سا ہے جی۔ سر یہ جو المشرقینی اور المغربینی ہیں یہ دونوں مرکب توصیفی بھی ہیں؟ نہیں ابھی اس لیے تو مرکب توصیفی نہیں، واو نکال دیں تو مرکب توصیفی بن جائے گا، یس سر ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یس سر ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن پوچھا کہ دیکھیں اگر واو نکال دیں تو صرف المشرقینی، المشرقین المغربینی ہو جاتا تو چاروں پہلو ایک ہو جاتے اور مرکب توصیفی بن جاتا، جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ رب المشرقینی کین المغربینی، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے اور مضاف الیہ مرکب توصیفی ہے، ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم کیا کہیں گے کہ رب المشرقینی والمغربینی مرکب اضافی ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مرکب عطفی عطفی ہے، جزاک اللہ۔ عطفی اور اگر واو نہ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ مرکب توصیفی توصیفی جزاک اللہ، توصیفی جزاک اللہ، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اسی طرح آپ دیکھیں ابھی واو کی جگہ او آ گیا، او کا مطلب تھا یا، یعنی مشرقین کا رب یا مغربین کا رب، یہ بھی مرکب عطفی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ واو آئے یا او آئے تو ہم دونوں کو کیا کہیں گے؟ مرکب عطفی۔ کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے جی کسی کا کوئی شک؟ کیونکہ آگے بڑا انٹرسٹنگ ابھی ہونے والا سلسلہ، سیٹ بیلٹ باندھ دیجئے گا، ٹھیک ہوئے ہے؟ ہوئے ہوئے تو آئی ہوپ سگریٹ بجھا دیے گئے ہیں اور موبائل آف کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اچھا اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، رب المشرقینی او المغربینی ہم نہیں دیکھیں گے قرآن پاک میں۔ جب بھی ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا تجوید کا کہ اگر مرب باللام سے پہلے سکون آ جائے تو وہ زیر میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پڑھا جائے گا رب المشرقینی اول مغربینی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تجوید کا قاعدہ ہم نے پہلے پڑھا ہے تو میں نے کہا وہ آپ کو دوبارہ یہاں کروا دوں۔ اچھا جی، ہاں جی، سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ معلمو انالیسس، معلمو وسعت کلیئر نہیں ہے، وسعت کلیئر نہیں تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ مضاف مضاف، مضاف، ٹھیک ہے؟ طالبی، طالبی حالت میں تو یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ مضاف الیہ جزاک بن اللہ، یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معلمو طالبی، لیکن طالبی کی وسعت کیا ہے؟ وسعت نہیں کلیئر ہے، وسعت کلیئر کلیئر نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اس لیے میں نے کہا تھا سیٹ بیلٹ باندھ دیں۔ دیکھیں معلموں کی وسعت کلیئر نہیں، طالبی جر میں ہے تو مضاف الیہ کی کنڈیشن تو پوری کر رہا ہے، لیکن وسعت اس کی بھی کلیئر نہیں ہے، تو یہ کیا مطلب؟ اچھا مطلب کیا ہوگا اس کا؟ طالب علم کا استاد استاد، معلم استاد، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اچھا، جی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبی کی وسعت کلیئر نہیں ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ میں مین چیز کیا ہے کہ مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی اور مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے، تو انڈائریکٹلی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مضاف الیہ کی وسعت تو کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں اب آ گیا کیونکہ وسعت کلیئر نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلمو تو مضاف بن رہا ہے، ہمیں بڑا کلیئر ہے، اور طالبی میں حالت جر کی وجہ سے یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ،
وسط کلیئر نہیں تو یہ مضاف بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے نا, دونوں کنڈیشن آ رہی ہیں نا. دونوں کنڈیشن ہاں آ جی. رہی ہیں جی. اب بتائیں مدراستن, مدراستن کو انالائز کریں. نکرا اس ہے. کی وسعت تو کلیئر ہے نا, وسط کلیئر ہے, ویری گڈ. دوسرا اور ہے بھی حالت جر میں ہے. ہے بھی حالت جر میں جر میں, تو یہ کیا بنا؟ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. الیہ. ٹھیک ہے نا. اب کوئی ترجمہ کر کے بتائیں. اللہ تعالی مدرستن. مدرسے کے طالب علم کا ماشاءاللہ, ٹھیک ٹھیک, آواز یہ تھوڑا سا اونچا بھی بولے, کوئی بات نہیں, غلطی ہوگی. جی جی, مدرسے کے طالب علم کا معلم. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. مدرسے جی. کے طالب علم کا معلم. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دیکھا کہ جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو مضاف تو بڑا کلیئر ہے کہ اس کی وسعت کلیئر ہے, کلیئر نہیں ہوگی. مضاف الیہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ جر میں ہے اور اس کی وسعت کلیئر ہے, یہاں نکرہ آ رہا ہے. اب جو درمیان میں لفظ ہوگا وہ دونوں کی کنڈیشن پوری کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جر اس لیے ہے کہ معلم کا تو مضاف الیہ ہے اور مدرسے کا مضاف بن رہا ہے, اس لیے اس کی وسعت کلیئر نہیں ہے. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. جی ٹھیک ہے. ریپیٹ کر دوں یا آگے چلیں, ایک اور مثال دیکھ لیں. ایکسکیوز می ایک سر. اور جی جی. سر یہ جو مڈل میں طالب ہے, یہ جو ہے مضاف الیہ جو مڈل میں لکھا ہوا ہے, ہاں, سر اس کی وسعت کلیئر نہیں ہے نا, تو تو یہ جو اس سے مضاف ہے. پیچھے والا, تو یہ مضاف ہے کیونکہ اس کی وسعت کلیئر نہیں ہے. مضاف تو کس اس کا سے جو ہوگا یہ؟ معلم کا نہیں, نہیں, مضاف یہ نہیں. مدرسے کا ہوگا مدرسے کا ہو گیا, مدرسے جزاک کا. اللہ. اور اور مضاف مضاف الیہ الیہ معلم کا ہوگا. معلم کا ہو گیا. لیکن سر معلم کی پھر وسعت ہم کیسے پتہ کریں گے, کیونکہ ہم تو مضاف الیہ کو دیکھ کے اس کی وسعت ٹھیک ہے, ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. دیکھیں بہت اچھا سوال پوچھا. میں کہتا ہوں کسی مدرسے کے طالب علم کا معلم, تو اب آپ کو کوئی معلم کی سمجھ آ رہی ہے یا کسی طالب علم کی سمجھ آ رہی ہے یا کسی مدرسے کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سر, اس اسپیسیفک کا نہیں ہے مطلب کیا کسی ہوا, کا بھی. تینوں کیا ہوں گے وسعت کے لحاظ سے؟ نکرا ہوں گے. نکرہ نکرا ہوں گے. ہوں گے. ابھی اسی کو ہم آگے لیتے ہیں. معلمو, معلمو طالبی المدرستی, خاص مدرسے کے طالب علم کا معلم. پھر تینوں معرفہ ہو جائیں گے. یہ تینوں معرفہ ہو گئے, جزاک اللہ. بات کلیئر ہوگی؟ یس سر, کلیئر ہو گیا. دیکھیں جس کو آپ نے ریفرنس دیا, مین ریفرنس ہمارا بیسیکلی تو تعلق ہے معلم کے ساتھ, لیکن ریفرنس کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ایک پراپر ناؤن سے, المدرستی. ٹھیک ہے نا. تو ایک خاص مدرسے کی بات ہوگی تو اب اس کی جو چیز ہوگی وہ اسپیسیفک ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی آپ ریفرنس دیں گے جس کی کلیئرٹی نہیں, تب اس سے جو بھی چیزیں اٹیچ ہوں گی وہ بھی کلیئر نہیں ہوں گی. آئی ہوپ کلیئر ہوگی بات. جی. یس سر, کلیئر ہے. اب آ جائیں جی, اس کو کون کریں گے؟ جو ابھی تک نہیں بولے وہ نائمہ بہن. چلے میں نائمہ بہن کا پتہ نہیں بھی گاڑی میں ہوگی یا ہاسپٹل کی کار پارکنگ میں ہوگی, ان کو نہیں چھیڑتا. بس جی, اوپن کریں جو بھی کرنا چاہیں. اللہ کے گھر کا معلم. ماشاءاللہ, اللہ کے گھر کا معلم. اب گھر بتائیں کہ کا یہ معلم. معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ معرفہ ہوگا. سر میں کر سکتی ہوں انالیسس بالکل. جی جی بالکل. نہیں, میں نے کہا شاید آپ کی کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہے, اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. جی اٹس اوکے سر, میں کر سکتی ہوں. جی, ابھی ہانیہ کر رہی تھی, وہ کر لیں پہلے. ہاریہ نے کر لیا ہے. چلے آپ کے لیے فکر نہ کریں, بڑی چیزیں موجود ہیں. آگے آگے. ہاں جی, چلے ڈرائیور بہن آپ کے لیے. طالباتوں کی بھی سر وسعت کلیئر نہیں ہے, مدرسہ کی بھی کلیئر نہیں ہے, تو یہ مضاف
ہو جائیں گے. المدینہ تھی یہ معرفہ ہے, اس کی وسعت کلیئر ہے, اور یہ حالت جر میں ہے تو یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے. مدرسہ بھی کیا ہوگا؟ سر یہ بھی مضاف الیہ. کس کا؟ مضاف سوری, لیکن مضاف الیہ یہ طالباتو کا ہوگا اور المدینہ تی کا مضاف ہوگا. چلیں جزاک اللہ. میں تو ابھی کوائن پھینکنے لگا تھا, ٹاس کر لیتے. چلیں گڈ, ماشاء اللہ. یہ سورۃ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا انالیسس. چلیں گڈ. آئی ہوپ ابھی مالکی یوم الدین میں پڑھا تھا. جزاک اللہ. ابھی آئی ہوپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں سر بالکل نہیں. کوئی بات نہیں, ابھی کلاؤڈ آنے لگا. اچھا, معلم المسجدی یہ تو بڑا کلیئر ہے, کوئی شک تو نہیں ہے. جی یہ کلیئر ہے. معلمان المسجدی, معلمانی کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے بتا دیں. تسنیہ. تسنیہ ہے. تسنیہ کیسے پتہ چلا؟ آنی سے. آنی, جزاک اللہ. اور حالت کیا ہے؟ رفع. رفع, جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تسنیہ ہے. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معلمو, سوری یہ نہ ہونا چاہیے تھا, نون کے نیچے زیر غلط لکھا ہے. معلمونا مسجدن. معلمونا کیا ہے عدد؟ سر یہ جمع سالم ہے. جزاک اور اللہ. اور حالت رفع ہے. رفع ہے. یہ نون کے نیچے زیر نہیں ہے, زبر ہے. یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ زبر ہے. اچھا, اب ذرا وہ کلاؤڈ آنے لگا ہے. کلاؤڈ یہ ہے کہ جب مرکب اضافی بنتا ہے, آئی ریپیٹ, جب مرکب اضافی بنتا ہے تو مرکب توصیفی میں آپ نے دیکھا تھا, ہم نے تسنیہ بنایا تھا, جمع بنایا تھا, تو اس کے ساتھ اس کی صفت آئی تھی, تو اسی طرح لکھا جاتا تھا. فار ایگزامپل المعلمان الجمیلان, المعلمون الجمیلون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جمیلون, جی بالکل کامن تھے. جب مرکب اضافی آتی ہے تو یہ نون ہے نا, نون یہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی وجہ مطلب عرب لکھتے ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے, مضاف کا نون گر جاتا ہے تسنیہ اور جمع میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بن جائے, اس کو نون کو کہتے ہیں نون اعرابی. ہم نے یاد ہے پڑھا تھا کہ جب حرکات پڑھ رہے تھے کہ عرب وہ لوگ ہیں جو ایک جگہ نہیں رہتے, ہلتے رہتے ہیں پانی کی تلاش میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. کبھی یہ اٹیچ ہوتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اگر صرف نون گرائیں تو ہمارے پاس معلمانی کی بجائے معلم مسجدی پڑھیں گے. نون گر گیا. جی, اس طرح معلمونا تھا تو, لیکن یہاں پہ معلمو مسجدن آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نکرہ میں ہم نے کر دی مثال. لیکن یہاں یہ کریں گے کہ واو ساکن کے بعد الف لگا دیں گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے لکھنے کا. آئی ہوپ اس میں کوئی خاص پرابلم تو نہیں ہے. آئی ریپیٹ, مرکب توصیفی میں جملے کے اندر اگر خبر ہو یا مبتدا ہو, تسنیہ جمع کا نون جو نون اعرابی ہے وہ نہیں گرتا. مرکب توصیفی میں جملے میں نون اعرابی نہیں گرتا. لیکن اگر مرکب اضافی میں یہ تسنیہ اور جمع کا نون اعرابی آ جائے مضاف کے ساتھ, مضاف کے ساتھ اس کا نون گر جاتا ہے. ٹھیک. ہضم ہو گیا؟ آگے چلیں یا اسی پہ رکھیں؟ سر ایک کوشچن ہے. جی جی سر یہ جو معلمو ہے اس میں واو ساکن اور الف آیا ہے, تو یہ وہی واو ساکن اور الف ہے جو ہم نے فعل ماضی میں تھرڈ پرسن پلورل میں پڑھا تھا جو علامت ہوتی ہے. نہیں, دیکھو یہ اسم ہے, وہ فعل تھا. یس سر. اس میں فعل مضارع کی علامت آتی ہے. یس سر. ٹھیک ہے نا, اس میں تو نہیں ہے نا فعل مضارع کی علامت. یس سر. چلو گڈ. اور سر
یہ جو مضاف میں آپ نے نیچے سالم لکھا ہوا ہے، یہ سالم اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس کا اگر ہم جمع بنائے معلم کا تو اس کا جمع سالم ہوگا. دیکھیں سالم سے ہم نے کیا کہا تھا کہ سالم وہ الفاظ ہوتے ہیں جو واحد جس کا لفظ ہو، جیسے معلم ایک واحد ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انٹیکٹ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہم اعراب کیا لگاتے ہیں، حروف اعراب الحروف، آنے اعراب الحروف. عینی تسنیہ میں، اونا اینا جمع میں، جمع میں. تو انٹیکٹ Yes, رہا، sir. اس کی ہم اس کو کہا سالم، ٹھیک ہے نا. سر مضاف میں ایک منٹ جمع مثال مکسر دیتا ہوں، نہیں ہو کتاب سکتا. کی، ایک منٹ میں دوبارہ بتا دوں، کتاب سے کتابیں بھی بنتا ہے اور کتابوں بھی بنتا ہے، تو کتاب کیا ہوا، سالم ہو گیا نا، سالم ہو گیا. کتاب تسنیہ جمع. سالم ہوگی، جمع سالم ہوگی. لیکن کتاب سے کتب بنتا ہے، کتب جمع مکسر ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اب اس کو جمع سالم نہیں کہیں گے ہم. اب بیٹا پوچھو. یس سر. آئی ہوپ کلیئر ہو گیا. تو سر جو جمع، جی جی سر جی جی آنی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے بیٹا؟ سر جمع مکسر مضاف میں نہیں آ سکتا. جمع مکسر آ سکتا ہے، لیکن جمع مکسر سے کے ساتھ نون اعرابی آتا ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں، مسجد، نہیں مساجد، نہیں سر. نہیں. تو اس کے ساتھ تو نون اعرابی آتا ہی نہیں نا، یس سر. ٹھیک ہے کہ آئی ہوپ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. یس سر. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ زیادہ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یس سر. آتے ہیں مرکب اضافی لگے آتے ہیں تو آپ کو پتا ہو یار کہ یہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں نون اعرابی گر گیا. اچھا اب آپ ابواب المسجدی، یہ دیکھیں اب جمع مکسر آ گیا ہانیہ، اس کے ساتھ نون اعرابی ہے ہی نہیں تو گرے گا ہی نہیں، یس سر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ابواب المسجد مساجدی، اب دونوں مرکب وہ جمع مکسر ہے، وہاں تو مضاف تھا نا، باب المسجدی میں مضاف جمع مکسر تھا، ابواب المساجدی دونوں جمع مکسر ہیں، ایک مضاف ہے مضاف الیہ ہے، لیکن کیونکہ نون اعرابی نہیں تو کوئی بھی نہیں گرا. یس سر. ٹھیک ہے. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. جی آگے چلیں. جی. خاموشی ہوگی ہے بالکل، یہ خاموشی جو ہے نا میرا ذرا تھوڑا سا، میں ذرا انٹریکٹیو رہے تو میرے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے. جی ابھی جناب وہ ہائی جیک ہونے لگا ہے جہاز، ٹھیک ہے جی. ہوئے ہوئے. اچھا جی کون پڑھیں گے اس کو؟ مسجد جمیل، بابو مسجد بابو مسجد آگے جمیل. جمیل، ٹھیک ہے نا. جی اب آپ دیکھیں بابو مسجد تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں تو کوئی اضافی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی سر. اب آ گیا جمیل، ٹھیک ہے کہ نہیں. سر اب مسجد جمیل تو بن سکتا ہے مرکب مسجد جمیل توصیفی. توصیفی. توصیفی، ٹھیک ہے نا. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ خوبصورت مسجد کا دروازہ. ماشاءاللہ، خوبصورت مسجد کے دروازے. دروازہ، ماشاءاللہ بہت زبردست، ٹھیک ہے کہ نہیں. جی اب دیکھیں بابو مسجد اب جمیلن ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ مسجد جمیل تو چاروں پہلو ایک تھے، تو ہم نے کہا یہ مرکب توصیفی بن گیا، مسجد کا دروازہ کر دیا. اب جمیل تو آ گیا حالت رفع میں اور مسجد ہے حالت جر میں، اب کیا ہوگا؟ تو یہاں یہ ہوگا کہ جمیل کی حالت کیا ہے؟ رفع. نکرہ. رفع. رفع اور نکرہ، نکرہ تو وسط ہے نا، اور حالت کیا ہے؟ جی رفع.
رفع. بابو مسجد میں رفع کون سا ہے؟ بابو. بابو. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ مسجد کا خوبصورت دروازہ؟ مسجد کا دیکھیں بابو مسجد، بابو نکرہ، جی سر. کیونکہ مسجد نکرہ ہے نا، مرکب اضافی نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہو گیا. تو جمیل بھی نکرہ ہے. جی ٹھیک. بابو حالت رفع میں ہے، جمیل بھی حالت رفع میں. رفع میں. کلیئر ہوگی بات. بابو جو ہے وہ واحد ہے اور جمیل جمیل واحد ہے. بابو اس وقت حالت دیکھنے میں مذکر لگ رہا ہے اور جمیل بھی مذکر ہی لگ رہا ہے. مذکر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. بابو کی صرف وسعت جو اگر آپ دیکھیں وہ بیسیکلی کلیئر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. جمیل بالکل کلیئر ہے کہ وہ نکرہ ہے، لیکن ہم جب بابو کو مسجدن کے ریفرنس دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بابو نکرہ ہے، کیونکہ مسجدن بھی نکرہ ہے. اب دیکھیں کیا یہ بابو جمیل یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ جی بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اب کیا بنے گا معنی؟ ایک مسجد کا خوبصورت دروازہ. کلیئر ہوگی بات. ایک مسجد کا خوبصورت دروازہ. دوبارہ ریپیٹ کر دوں یا کلیئر ہے؟ سر اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیں، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کا پرابلم تھا. دیکھیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بابو مسجدن، مسجدن حالت نکرہ میں ہے، سوری وسعت نکرہ ہے مسجدن کی. تو بابو کی بھی وسعت کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. ہم نے کہا نا مضاف الیہ جو حالت وسعت ہوگی وہی مضاف کی وسعت ہوگی. کلیئر ہے نا یہ تو بات؟ ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی ہوتا ہے جس کی چاروں حالتیں ایک جیسی ہوں. تو یہاں ہمیں مسجدن اور جمیلن کی چاروں پہلو ایک جیسے ہیں، تو ہم نے کہا جی مسجدن جمیلن کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بابو مسجدن مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی مرکب اضافی بنا بابو مسجدن جمیلن، اور ساتھ ہی ساتھ مسجدن جمیلن مرکب توصیفی ہو گیا. تو جملہ بنا ایک خوبصورت مسجد کا دروازہ یا کسی خوبصورت مسجد کا دروازہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر. کلیئر. اب دوسری حالت یہ ہے، آئی ریپیٹ، بابو وسعت کے لحاظ سے ہمیں کلیئرٹی نہیں، لیکن مرکب اضافی کے طور پہ مسجد نکرہ میں ہے، تو بابو کی وسعت کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ نکرہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جو صفت آ رہی ہے جمیلن، وہ کس سے مل رہی ہے؟ بابو سے مل رہی ہے مسجدن سے؟ بابو سے. تو اب ہم کہیں گے کسی مسجد کا خوبصورت دروازہ. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے سر. ہاں جی ہو گیا کلیئر؟ یس سر. اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. بابو مسجدن صغیر جمیلن. اب بتائیں اب کیا ہوگا؟ صغیر ان کو بابو کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اور مسجد ان کو جمیل کے ساتھ. جی یس. کلیئر ہوگی بات؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیں صغیر بابو سے مل رہا ہے اور جمیل مسجد سے مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ لکھنے اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ جی بیٹا جی اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ابھی وہ یہ تھوڑی سی ترتیب کہتے نا وہ کہتے نا کہ شہادت جو ہے نا کلمہ شہادت پہلے نفی کر دی تمام الہوں کی اور پھر کہا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے تھوڑا سا غلط کیا یہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ دیکھیں اب دیکھیں اوپر اور نیچے میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟
جی صغیرن جو ہے وہ صغیرن ہے. تو مسجد صغیر مرکب توصیفی تو کیا بنے گا؟ صغیر ہوتا ہے چھوٹا، صغیر چھوٹا. جی صغیر اور کبیر نا. جی چھوٹی مسجد، چھوٹی مسجد کا خوبصورت دروازہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا تو ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ مرکب اضافی میں اگر دونوں کی مرکب توصیفی آ رہا ہو تو آسان طریقہ تو یہی ہے نا کہ ہم مسجد صغیر کو اکٹھا کر دیں تو کسی چھوٹی مسجد کا خوبصورت دروازہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اوپر والا جملہ جو صغیر جمیل تھا یہ غلط تھا. اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اب اگر آپ دیکھیں تو اب آپ پہلے جمیلن کو مسجدن سے ملائیں گے، پھر صغیرن کو بابو سے ملائیں گے، تو لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی صرف پہلے آتی ہے اور مضاف کی بعد میں آتی ہے، اور پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے جی. ریپیٹ کر دوں؟ سر کلیئر ہے. کلیئر ہے. چلو آنیہ بتاؤ پھر کیا کہا ہے. سر آپ نے بتایا ہے کہ جو جس طرح بابو اور جمیل جو ہیں وہ دونوں رفع کی حالت میں ہیں تو ہم ان دونوں کو ریلیٹ کریں گے، اور مسجد صغیر ان دونوں ایک حالت میں ہیں تو ہم ان کو ریلیٹ کریں گے، کیونکہ اس سے سینٹینس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. جیسے صغیر اور مسجد کو ریلیٹ کریں کیونکہ مضاف الیہ سے مضاف کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہیں گے چھوٹی مسجد، تو سمجھنے میں آسانی ہے. اسی طرح سے خوبصورت دروازے، لیکن اوپر والے سینٹینس میں اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے دروازے اور خوبصورت مسجد، یہ پھر سینٹینس پراپر نہیں بن رہا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں، اب اوپر تو ہم نے ساری کی تھے نکرہ، اب آ گیا مرکب اضافی معرفہ والا. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں اب کیا بنے گا. باب المسجد الصغیر جمیل. آپ نے دیکھا کہ مسجد معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ کنسیڈر ہوا، ایسے ہی ہوا نا. جی جی نتیجہ تن جب مرکب توصیفی دونوں کا آئے گا تو دونوں کس میں ہوں گے؟ حالت ان کی وسعت کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. عارفہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی زیادہ ہو گیا لگتا ہے آج. سے آ رہی سمجھ. چلیں لیکن وہ چلیں وہ آپ سمجھ آئی ہوگی. مولوی جو ہے نا وہ حلوہ کیوں زیادہ کھاتے ہیں، شوگر لیول کا مسئلہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے آج ہم اتنا ہی کر لیتے. سر ایک منٹ، سر ہاں ایک منٹ لاسٹ سلائڈ کریں. یہ- سر اس کے اندر ہاں ہاں ہم لوگ، سر اس میں دیکھیں الصغیری اور المسجدی کو ریلیٹ کریں گے اور الجمیل و بابو کو ریلیٹ کریں گے، تو یہ کیسے بنے گا؟ خاص چھوٹی خاص مسجد چھوٹی خاص مسجد کا اور پھر خوبصورت دروازہ. دیکھیں نا، سر خوبصورت کے المسجد ساتھ تو ال آیا ہے، الصغیری. جی جی آنیہ، خوبصورت ال آیا ہے. سوری. سر خوبصورت الجمیل کے ساتھ بھی ال آیا ہے نا، وہ تو اس یہ لیے آیا سینٹینس نا کس کہ طرح باب بنے بھی گا تو پھر؟ معرفہ ہو گیا نا. باب مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جو وسعت ہوتی ہے وہی مضاف کی ہوتی ہے، کہ مضاف کی وسعت تو مضاف کلیئر کی نہیں ہوتی ہوتی، وہ ڈیپینڈنٹ ہے مضاف کے اوپر، مضاف الیہ یس. کے اوپر. بابو مسجد میں مسجد نکرہ تھا تو بابو بھی نکرہ کنسیڈر ہوگا. یس